يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اس سے قبل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق سے متعلق باتیں بیان کی، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ پہلی دفعہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور دوبارہ اللہ رب العالمین کے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے، وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت ہی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے عذاب میں داخل کرے، جس پر چاہے عذاب نازل کرے، اور جسے چاہے رحم کرے یا جس پر چاہے رحم کرے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کے طرف لوٹائے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کو واضح کیا کہ عذاب اور رحمت یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین خود ایک حدیث قدسی میں اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ان رحمتی قد غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں رحمت کا پہلو غالب ہے عذاب پر، غضب پر، سزا پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کو اسے یاد رکھنی چاہیے کہ رحمت اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے اپنے بندوں پر نچھاور کرے گا، وہیں اپنے بندوں کو عذاب بھی اپنی مرضی سے ہی دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم سب انسانوں کو اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے، تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا میں انسان کی رزق، آزمائشیں، تکلیفیں، اور آخرت میں انسان کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی کی قدرت میں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم لوگ اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ رب العالمین کے سوا تمہارے لیے کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مزید اپنی قدرت کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ طاقتور ہے کہ زمین و آسمان میں انسان یا دیگر مخلوقات کوئی اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتا، ہرا نہیں سکتا ہے۔ عاجز آنا، مجبور ہونا، ہار جانا، یہ سب عیب ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاجز آنے کے، ہار جانے کے، کمزور پڑنے کے یا مجبور ہونے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی انسان سے بڑا ہوتا ہے
تو سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بڑا تو ہوتا ہے لیکن اپنے کسی چھوٹے کے سہارے پر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ کسی کے سہارے نہیں ہے بلکہ القیوم، اپنے بلبوتے پر اس کی حکومت قائم ہے اور وہ قائم ہے، لہذا وہ کسی سے مجبور نہیں، عاجز نہیں ہو سکتا، کمزور نہیں پڑ سکتا۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے دنیا میں انسان کے مجبور ہونے کی کہ انسان بڑا بھی ہوتا ہے، کسی کے سہارے بھی نہیں ہوتا، لیکن کسی انسان سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس انسان کے بات کو نہ نہیں کہہ سکتا، تو انسان مجبور ہوتا ہے، عاجز آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی آدمی کھڑے ہو جائے یا کوئی فرشتہ کھڑا ہو جائے اور کسی انسان کی سفارش کر دے، یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ رب العالمین اجازت دے، ورنہ کوئی انسان کسی کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر یا کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی سفارش تک نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے کہے کو نہ کہہ سکے اور مجبور ہو جائے؟ پہلے دو قسم جو بیان کی گئی کہ کوئی بڑا ہو یا کوئی کسی کے سہارے ہو، یہ تو عموماً کافروں، مشرکوں، غیر مسلموں کے یہاں اس قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ کسی کی محبت میں اتنا زیادہ آ جانا کہ مجبور ہو جائے، اس قسم کی سوچ کلمہ پڑھنے والوں کے یہاں پر پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بزرگوں، ولیوں کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں دینا نہ چاہے تو ہمارے بزرگ اللہ کے اتنے چہیتے ہیں کہ جب وہ سفارش کریں گے تو اللہ نہ نہیں بول پائے گا، ہے نا؟ یہی ان کی بدعقیدگی ہے۔ عاجز آنے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جو بنیادی طور پر 3 قسمیں میں نے بھی بیان کیا ہے، یہ سب عیب ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ عیب ہیں، کمزوریاں ہیں، اور اللہ رب العالمین اس قسم کے عیب سے اور کمزوری سے پاک ہے۔ شفاعت والی جو حدیث ہے، سفارش والی، شفاعت والی، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں رسولوں کے پاس انسان باری باری جائے گا اور درخواست کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں تاکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حساب و کتاب شروع کریں۔ تو سبھی نبی اور رسول انکار کر دیں گے، اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن وہاں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے، بلکہ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ رب العالمین کی لمبی مدت تک حمد و ثنا بیان کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ رب العالمین کہے گا اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سفارش نہیں کریں گے، پھر سجدے میں گریں گے۔ اس کے بعد غالباً حدیث میں 3 مرتبہ اس طرح کا ذکر ہے کہ 3 مرتبہ یہ واقعہ دہرایا جائے گا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔
تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم علیہ السلام کے اولاد کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندے ہیں، وہ بنا اجازت کے اور یہ پوری پروسیجر فالو کرنے کے بعد اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے، کوئی پیر، فقیر، ولی، بزرگ، کیسے اسے یہ طاقت مل سکتی ہے کہ ہم یہ تصور بھی کر لیں، ہم سوچ بھی لیں سپنوں میں کہ وہ تو بھئی ہماری سفارش کر دیں گے، اور ان کی سفارش تو اللہ نہ نہیں بول پائے گا۔ اب بات کریں گے کسی بدعتی سے تو یہی گھوم پھر کے یہی کہا جائے گا بھئی اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت نیک بندے تھے، ٹھیک، نیک بندے تھے، لیکن وہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہارا مسئلہ حل کروا دیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ بھئی نیک بندے تھے، اللہ کے چہیتے بندے تھے، اتنا بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر نیک بندے کا فائدہ کیا؟ بھئی وہ اپنے آخرت کے لیے نیک بندے تھے، تمہارے لیے تھوڑی نا۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی انسان کوئی ایک دم اچھی سی نئی سی خوبصورت سی کار خرید کر کے لے کے آ گیا، کسی نے کہا کہ بھائی تھوڑا ڈرائیو چلانے دے، بولے نہیں میں اپنی گاڑی کسی کو چلانے نہیں دیتا، تو بولے دوستوں کو چلانے نہیں دے تو خریدا کس لیے؟ تو بھائی اس نے اپنے لیے خریدا ہے، تمہارے لیے تھوڑی خریدا ہے۔ وہ صحیح وہ نیک بندے تھے تو اپنی آخرت کے لیے تھے، تمہارے لیے تھوڑی تھے۔ تو آدمی کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کا نیک بندہ تھا، اگر وہ ہمارا بیڑا پار لگا ہی نہیں پایا تو پھر نیک بندہ کس کام کا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تم اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، یعنی اس دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ وَمَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور دوست بھی نہیں، ولی اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات، ولی یعنی ذمہ داری اٹھانے والا، خیر خواہی کرنے والا، کارساز، مسائل کو حل کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات۔ جب سب کچھ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے صفت قدیر کو یہاں ان دونوں آیتوں میں بیان کر دیا کہ جس پر چاہے رحم کرے، جسے چاہے عذاب دے، جس کی گناہوں کو چاہے معاف کر دے، جس کی گناہوں کو معاف نہ کر کے عذاب میں مبتلا کرے، اس کے بعد دوبارہ نکال کر کے جنت میں داخل کرے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا تنہ تنہا بادشاہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔